خانہ کعبہ ہر زمانے میں ایک معظم اور مقدس گھر کی حیثیت سے قائم رہا ہے، خواہ وہ اسلام سے قبل کا زمانہ ہو یا اسلام کے بعد کا۔ کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ اس گھر کو اللہ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور آج کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کعبہ کی یہ عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان کا زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ کعبہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا ہے، جہاں ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ یہاں درختوں کو کاٹنا یا پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگانا بھی ممنوع ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 1000 سالوں میں کئی مرتبہ ڈھایا گیا اور کئی مرتبہ اسے اثر نو تعمیر کیا گیا۔ بہت سارے پیغمبروں کا خانہ کعبہ سے تاریخی تعلق تھا اور اس مقدس گھر کے بے شمار معجزات و حقائق موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی ابتدا کے متعلق مشہور روایت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اپنے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا۔ اس کے 4 ستون تھے جو زمرد کے بنے ہوئے تھے۔ اس گھر کا نام زراق تھا۔ اس گھر کو تیار کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کا طواف کرو، چنانچہ عرش کے فرشتے اس کا طواف کرنے لگے۔ اس گھر کا نام بیت المعمور ہے۔ پھر اللہ نے ان فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ بیت المعمور کے مانند زمین پر بھی ایک اور گھر تیار کرو۔ لہٰذا فرشتوں نے زمین پر عبادت کے لیے ایک مقام پر چٹان نما شکل کو بنا دیا، جس پر ہمیشہ 2 فرشتے معمور رہتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر بھیجا تو وحشت تنہائی سے گھبرا کر آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میں یہاں نہ تو فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جہاں ہم تمہیں نشان بتائیں وہاں ایک عبادت گاہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جہاں فرشتوں نے وہ چٹان بنایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا، جن میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور کوہ زیتا شامل ہے۔ بنیاد بھر کر چاروں طرف دیواریں اٹھا دی گئیں اور اس طرف رخ کر کے آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نماز پڑھنے لگے، اور وہ اس گھر کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو بنی قابیل نے ایک وقت میں بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لہذا آدم علیہ السلام کے جانشین اور بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوسری مرتبہ مرمت کروائی۔ وقت گزرا اور اس زمین پر عظیم سیلاب آیا جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا، جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا تھا، البتہ لوگوں کو علم تھا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد یہ ریت اور مٹی کا ٹیلا لوگوں کے عقیدت کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے۔ یہ عمل ایک لمبے عرصے تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام مکہ پہنچے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے اس جگہ کی نشاندہی کروائی جہاں پر کعبہ شریف موجود تھا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کے کام میں لگ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ایک کے بعد ایک پتھر رکھتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہوئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر اسماعیل پر ایک چھپر ڈال دیا۔ چھت پر پیلو کے درخت کی لکڑیاں لگا دی گئیں۔ اس میں حضرت اسماعیل کی بکریاں داخل ہوتی اور پناہ لیتی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے اندر ایک کنواں بھی کھدوایا۔ جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہوتا تو یہ کنواں دائیں جانب تھا۔ اس میں تحفے اور ہدیے رکھے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں ہی بس گئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے قریب سے ایک قافلہ گزرا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے مکہ میں سکونت پذیر ہونے کی اجازت مانگی، لہذا آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور وہ کعبہ کے اطراف میں آباد ہو گئے۔
इस कौम का नाम बनी जुरहम था, जो अमालका की नस्ल से ताल्लुक रखते थे और नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। इस कबीले की एक खातून अम्मारा बिनते सईदा से इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया और यूं बनी जुरहम और औलाद इब्राहिम का रिश्ता मजबूत हो गया। लेकिन काबा की मतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ही रही। बनी जुरहम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार बन गए और काबा को अपना किबला बना लिया। लेकिन कुछ ही अरसे में ज़माने के हादसात और वक्त की गर्दिश ने काबे की दीवारों को बोसीदा और कमज़ोर कर दिया। लिहाजा बनी जुरहम ने काबा शरीफ को दोबारा तामीर करवाया। कबीला जुरहम में जिस शख्स ने यह काम किया था उसका नाम हर्ष बिन मद्दाद असगर था। बनी जुरहम और बनु इस्माइल की आबादी अरब में खूब फली फूली और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते अरब में आबाद हो गए। ये लोग इब्तदा में दीन इब्राहिम पर कायम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें शिर्क बुत परस्ती आम होने लगी तो ये देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जिनके बुत बनाकर उन्होंने काबा के अतराफ में रख दिए। लेकिन ये लोग काबा को हमेशा मुकद्दस मानते और साल में एक मरतबा काबा शरीफ का हज ज़रूर किया करते थे। उनमें एक मुअज़्ज़िज़ कबीला कुरैश था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें थीं और यही लोग काबा के मुतवल्ली और वारिस थे। ये बैतुल्लाह की देख रेख, साफ सफाई, हाजियों का इंतज़ाम और तमाम उमूर सर अंजाम दिया करते थे और अरब के तमाम कबीले उनके मातहत थे। तारीख की किताबों से पता चलता है कि तकरीबन 400 ईस्वी में एक अजीम कुरैशी सरदार जो पूरे अरब में मशहूर था और तमाम अरब कबाइल उसके मातहत थे, उसने काबा में बहुत सारे काम करवाए। उस सरदार का नाम कुसै बिन किलाब था, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे। कुसै ने काबा के बोसीदा दीवारों की मरम्मत करवाई और खाना काबा के दोनों अतराफ में लकड़ी के दरवाजे लगवाए, जिनमें कफल डलवा दिए गए। इसके अलावा काबा शरीफ पर सयाह रंग का कस्बा बनवाकर उसे बतौर गिलाफ चढ़ाया गया, जिससे काबा की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। कुसै बिन किलाब के तामीर के कुछ ज़माने बाद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया।